غدار نہ سمجھے، مجھے وفادار سمجھے۔ کہا کہ تو آیا تو ہے چل مانا، لیکن تیرا کام کیا ہے؟ اصحاب کہف سے کتا کہتا ہے تم آرام کرو، تم سو جاؤ، میں تمہاری پہرے داری کروں گا دروازے پر بیٹھ کر کے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں چیخ کر کے بھونک کر کے آواز دوں گا، ایک ٹون تمہاری کانوں تک پہنچاؤں گا جس سے تم بیدار ہو جاؤ گے، اس رنگ کو سن کر کے تم اٹھ جاؤ گے۔ اللہ اللہ، حضرت اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتا بھی سو رہا تھا اور اصحاب کہف بھی سو رہے ہیں۔ ایک ایام کے بعد، چند ایام کے بعد جب فرشتے آسمان سے نازل ہوتے تھے، ہونے کے بعد جب اصحاب کہف کو کروٹ دلانے کے لیے اللہ کے حکم سے جب فرشتے آتے تھے تو اس کتے کو بھی کروٹ دلایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ زمین پھٹ جائے گی، جب یہ جہاں فنا ہو جائے گا، اصحاب کہف بھی جنت میں جا رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے ان کا کتا بھی جنت میں جا رہا ہوگا۔ میں ذہن دینا چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔ عبد القادر جیلانی سچا ہے، معین الدین چشتی سچا ہے، یہ اللہ کے ولی سچے ہیں۔ کسی کا ایک کا دامن پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور ان کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیسے؟ وہ سنو ایسے، جب اصحاب کہف جا رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے کتا بھی جا رہا ہوگا، کوئی کہنے والا کہے گا ارے دیکھو دیکھو، کیا کتا بھی جنت میں جاتا ہے؟ کیا کتا بھی جنت میں جاتا ہے؟ اور اصحاب کہف کا کتا جب جنت میں جاتا ہے تو ایک فرشتہ کہے گا ارے سنو سنو، یہ کتا اپنے کمال کے لیے نہیں، اپنی کمال کی وجہ سے نہیں جنت میں جا رہا ہے، بلکہ اصحاب کہف کی وفاداری اور ان کے دامن کو پکڑنے کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر تم دنیا میں غوث پاک عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لو گے تو وہ آگے آگے اور تم پیچھے پیچھے بے شک بے شک۔ جائیں گے، تیرے لیے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ جنت میں جائیں گے، تمہیں بھی لیے چلے جائیں گے۔ میرے عزیز ایمانی بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں زندگی دی ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ یہ ابھی شب برات آئے گی، کل کی ہے، پٹاخے بھی چھوڑے۔ کس کے یہاں کون پیدا ہوگا، بیٹا یا بیٹی؟ کس کا نکاح ہوگا یا کون نکاح سے پہلے مر جائے گا یا مر جائے گی؟ کس کے ایکسیڈنٹ سے پرچے اڑیں گے؟ تو کون گھر پہ سکون کی موت مرے گا؟ کس کو کتنا رزق ملے گا؟ کس کا نصیبہ بلند ہوگا؟ کس کے گھر کی چھت گرے گی اور کس کا ٹوٹا ہوا گھر بن جائے گا؟ یہ کل کی جو آنے والی رات ہے اسی میں لکھا جائے گا۔ بے شک۔ اس میں فیصلے لکھے جا رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، اور تمہارے بچے آتش بازی میں مست، پٹاخوں میں مست۔ ایمان والے تو وہ ہوا کرتے جس کو دیکھ کر کے مشرکین یہ کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی رہ لو گے تو ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار اس راستے کو نہ جاؤ، پوچھا کیوں؟ کہ یار اس راستے پہ جو کنکر پتھر اینٹ تھی نا وہ ہٹا دی گئی ہے، اس کا مطلب مومن مسلمان ادھر سے نکل کے گئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پہچان کی تمہاری علامت تھی، مسلمانوں کے ساتھ مت گھومنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے ساتھ گھومو گے تو ایک وقت وہ آئے گا جو ان کی ہی زبان بولنے لگو گے، انہی کی طرح ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا کیریکٹر، تمہاری زندگی، تمہاری حیات، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہارا گھومنا پھرنا ایسا تھا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے تم سے سبق حاصل کیا کرتے تھے۔ اور آج میں اتنا بڑا گناہگار کہ میرے پاس بیٹھنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ آج انسان ایسا ہوا نمازوں سے دل چرا رہا ہے، برائیوں کے قریب جا رہا ہے، پھر بھی بڑے تکبرانہ انداز میں کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ذرا سی انگلی کٹ گئی اور پک گئی، اس کے درد کی بنا پر بھاگا بھاگا پھرتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوستی ہے کیا؟ کسی فرشتے سے کوئی تعلق ہے آپ کا؟ بتاؤ نا، کسی سے رشتہ داری ہے کیا؟ فرشتے تو رشتہ داریوں سے پاک، نہ انہیں تم لالچ دے سکتے، نہ کسی طرح کا کوئی مال و متاع دے سکتے، تو پھر دیکھا کیا جائے گا؟ اتنے بے راہ روی کے ساتھ کہتے ہیں اور اتنی لاپرواہی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر
مفتیان اکرام کی نظروں کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے تو حقیقت جانو کہ انسان کفر کے قریب پہنچ جائے گا، کفر کے قریب پہنچ جائے گا اسی جملے سے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مطلب تم نے جہنم کو ہلکا جانا اور جنت یا دوزخ کو ہلکا جاننا یا انکار کرنا، یہ کفر ہے، بے شک یہ کفر ہے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جو پل صراط پہ لوگ چل رہے ہوں گے، کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ترازو پر جب تولے جا رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ تمہاری اماں کہیں گی چل پیچھے ہٹ، ضرورت نہیں ہے، کیا دیکھو گے؟ ابا کہے گا مجھے تیری ضرورت نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، کیا دیکھا جائے گا؟ بھائی جو ہمارے لیے پڑوسیوں سے لڑتا تھا، جو چچا لاٹھیاں نکال کے لاتا تھا کہ میرے بھتیجے کو کس نے مارا، اللہ اکبر، وہ انسان جو لڑنے کے لیے اتارا ہو جائے، وہ ماں جو پڑوسن کے منہ کو نوچ لے، میرے بچے کو تو نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا کیسا، لیکن میدان محشر میں وہ ماں تیرا ساتھ نہیں دے گی، وہ بھائی تیرا ساتھ نہیں دے گا، وہ باپ جو تیری رہٹ نکلتی تھی، تیری ناک نکلتی تھی، تیری آنکھوں میں کیچڑ ہوا کرتے تھے، باپ جب کام سے آتا تھا، آنے کے بعد تجھے گندا دیکھ کر کے بھی اس باپ کے اندر جو محبت تھی وہ ایسی تجھے اٹھا کر کے چھاتی سے لگاتا تھا، اور لگانے کے بعد تیرا گندا چہرہ چومتا تھا، تیرا ماتھا چومتا، تیری آنکھوں کو چومتا اور کہتا میرا لال کیا بات ہے، کیا کھائے گا، پتا کس چیز کی ضرورت ہے، پتا کس چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا میں نہ کھلانے والا باپ، دنیا میں ہر طرح کی خوشی اور خواہش کو پورا کرنے والا باپ، وہ بھی میدان محشر میں کہے گا بیٹا کسی اور کو ڈھونڈ، مجھے چھوڑ دے، بخش۔ بے شک بے شک تم کہہ رہے ہو دیکھا جائے گا، بے شک بے شک تم کہہ رہے ہو دیکھا جائے گا، اللہ اکبر، غور تو کریں، جو ترشی کے نشے ہیں وہ اتارو اور ہوش کے ناخن لو، نمازیں پڑھو، تم کچھ نہیں دیکھ سکتے، تمہارے پیٹ کے پیچھے کتنے تل ہیں وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم میدان محشر تک کی دیکھنے کی بات کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ تمہارے پیٹ کے پیچھے کون چلا، کس نے اشارہ کیا، کس نے ایسے کرا، تمہیں یہی نہیں پتا ہے، تم میدان محشر تک کی بات کر رہے، دیکھا جائے گا، تم کچھ نہیں دیکھ سکتے، تم صرف وہ دیکھ سکتے ہو جو تمہاری نظر کے سامنے، بے اس کے شک علاوہ تم کچھ نہیں دیکھ سکتے، تم ولی تھوڑی نہیں ہو، آنکھیں بند کر کے بہت کچھ دیکھ لو، پہلے پاک تو رہ لو، نمازیں تو پڑھ لو، پیشانیاں تو سجا لو سجدوں سے، دلوں کو تو روشن و منور کر لو نبی کے ذکر سے اور اللہ کے خوف سے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، بہت ہی پیار سے، التماس سے تم سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان بزرگوں کے طریقوں پر چلو، جو تم واقعات سن چکے ہو یا سنو گے، ان کی زندگیوں پر عمل کرو، ان جیسے تو تم ہو ہی نہیں سکتے، ان جیسے تم ہو ہی نہیں سکتے، بے شک ان کے غلام بننے کی کوشش کرو، بے شک بے شک نمازیں پڑھنے کی کوششیں کرو۔ میری صرف ایک ہی دعوت ہے تمہارے لیے کہ نماز پڑھو، آپس میں پیار و محبت سے رہو، جو ماں ہے اس کو ماں رہنے دو، جو باپ ہے اس کو باپ رہنے دو، جھٹک کر کے جو تم ایسے پیسے دیتے ہو، ماں تیری ایسے تیرے ہاتھ سامنے پھیلاتی ہے، کتنی غیرت کی بات ہے یار، بچپن میں تیری ماں تجھے پیسے دیتی تھی تو تو ایسے کر کے لیتا تھا، آج تو اپنی ماں کو پیسے دیتا ہے، تیری ماں ایسے کر کے لیتی ہے، بتا تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ابے ماں کو ایسے پیسے دے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے تاکہ ماں ایسے اٹھائے، ماں کا مرتبہ اونچا، باپ کا مقام اونچا، جب ماں باپ کے مقامات اونچے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے ہاتھ بھی اونچے رہنے چاہیے تیرے ہاتھ سے، تاکہ تمیز ہو جائے کہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے مت ہو کہ وہ ایسے پھیلائے ہاتھ، سبحان اللہ، بے شک بیکار نہ سمجھو، وہ ماں ہے، سمجھ رہے ہو، وہ باپ ہے، ادب کرو، ان بوڑھے ماں باپوں کو مت ستاؤ، کیونکہ ان کے دل سے دعائیں نہیں، ماں باپ اگرچہ ظاہراً بددعا نہیں دیتے اپنی اولاد کو، لیکن جب دل دکھے گا، دل کا درد، دل کا دھواں جب عرش اعظم پہ لگتا ہے اس کو بھی ہلا دیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کیجئے، پیار محبت خلوص سے رہیے گا، آپس میں اتحاد سے رہیے گا، نماز پڑھو اور ان بزرگوں کے جو اقوال
اقوال جو قول آپ سنیں گے یا سن چکے ہیں، جو تقریر آپ سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمہیں ہم سبوں کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار محبت اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، ہر برائی بالخصوص جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔